بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ چونکہ آج جماعت 11ویں کا پہلا لیکچر ہے تو یہ ایک تعارفی لیکچر ہوگا جس میں میں آپ لوگوں کو آپ کے نصاب اور امتحانی بورڈ کا جو پرچہ ہوگا اس کے متعلق بتاؤں گا۔ تو امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نصاب کی طرف آتے ہیں۔ تو نصاب میں بچوں سب سے پہلے حصہ معروضی کا آپ نصاب ہوگا، جس میں آپ لوگوں نے کثیر الانتخابی سوالات پڑھنے ہیں جو کہ حصہ نثر میں سے ہوں گے۔ جیسے ایک چیپٹر آپ پڑھیں گے، فرض کے مثال کے طور پر میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ سر سید احمد کو پھلوں میں کیا پسند تھا، تو نیچے آپشن آ جائے گا آم، خربوزے، کیلا، سیب۔ تو اس طرح یہ کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، یہ آپ کے 5 نمبر کے آئیں گے اور یہ اسباق میں سے ہوں گے۔ دوسرا سوال آپ کا ادبی اصطلاحات، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں بچوں تشبیہ اور استعارہ وغیرہ آ جاتے ہیں، تو یہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے۔ تشبیہ میں بچوں جیسے میری بیٹی پری کی مانند خوبصورت ہے، تو اس میں تشبیہ کیسے ہے اور اس کے ارکان وغیرہ یہ کیسے MCQs آئیں گے، تو یہ چیزیں بچوں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہوگا وہ ارکان غزل میں سے ہوگا، یہ بھی بچوں 5 نمبر کا ہوگا، یہ ہم نصاب پڑھیں گے۔ اور اس کے MCQs جو ہیں وہ مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف وغیرہ سے بنیں گے۔ فرض کریں میں کوئی شعر پڑھتا ہوں تو یہ مطلع ہے یا مقطع ہے، تو یہ کیسے، اگر یہ مطلع ہے تو یہ کیسے مطلع ہے، اور اگر یہ مقطع ہے تو یہ کیسے مقطع ہے، اور اس میں ردیف کیا ہے، اس میں قافیہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے MCQs جو ہے وہ آپ لوگوں کے بنیں گے۔ جیسے ٹھانی تھی دل میں، یہ ایک شعر ہے، تو اس میں ردیف اور قافیہ اور مطلع اور مقطع اس حوالے سے MCQs جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس طرح بچوں تذکیر و تانیث، یہ آپ کے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ جیسے دہی ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی طرح کتاب ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ قرآن مجید ہے، یہ مذکر ہے، تو یہ کیوں مذکر ہے؟ جیسا کہ کوئی بھی کتاب ہو وہ مؤنث ہوتی ہے، تو اگر قرآن مجید بولا جائے گا تو یہ مذکر ہے، تو یہ کیوں مذکر ہوگا؟ تو یہ آپ کا حصہ معروضی کا نصاب ہوگا جو آپ پورا سال پڑھیں گے۔ اس کے بعد حصہ انشاء کی بچوں اگر ہم بات کریں تو حصہ انشاء میں نصابی نظموں کی تشریح آپ پڑھیں گے اور ان کا خلاصہ بھی پڑھیں گے۔ تو بچوں جو آپ کی نظموں کا نصاب ہے، یہ آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک ہے تو اس میں 14 نظمیں ہیں، اور 14 کی 14 نظمیں آپ لوگوں نے نصاب میں سارا سال پڑھنی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ غزلوں کی تشریح ہے، نصابی غزلوں کی تشریح۔ تو بچوں یہ بھی آپ اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک جو درسی کتاب ہے اس میں سے پڑھیں گے، اور یہ 14 غزلیں ہوں گی بچوں، اور 14 غزلیں پوری کی پوری آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں۔ اسی طرح نصابی اسباق کا مطالعہ، بچوں آپ کے جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو 14 چیپٹر ہیں یہ پورے کے پورے آپ لوگوں نے پڑھنے ہوں گے۔ اور بچوں جب ایک سبق کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو وہ صرف ایک چیپٹر کی تشریح کے حوالے سے نہیں پڑھیں گے ہم، اس میں ایک چیپٹر کو پڑھتے ہوئے 3 باتیں آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، اس میں سے اقتباس کی تشریح آ سکتی ہے، اور نمبر 2 اس کا خلاصہ آ سکتا ہے، اور نمبر 3 اس میں کثیر الانتخابی سوال آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک چیپٹر کو پڑھتے ہوئے یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں، یعنی ایک چیپٹر میں سے آپ کے 3 قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم مکالمہ نگاری پڑھیں گے، یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ اس کے بعد رودات نویسی ہے، یہ ہم پڑھیں گے، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ روز نامچہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح درخواست نگاری
درخواست لکھنے کا طریقہ اور پرچے میں کیسے آپ لوگوں نے درخواست لکھنی ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد رسید نویسی ہے، رسید آپ لوگوں نے کیسے لکھنی ہے، رسید ہوتی کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد آخری سوال جو ہے بچوں وہ تلخیص نگاری کا ہوگا، اور یہ آپ کا آخری سوال ہوگا۔ تو بچوں پورا سال ہم لوگوں نے یہ نصاب جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پنجاب کا بورڈ کا پرچہ ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا، اور اس کے نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو آئیے ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امتحانی پرچہ اور نمبروں کی تقسیم کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ حصہ معروضی یہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ 20 منٹ ہوگا، یعنی ایک کثیر الانتخابی سوال کے لیے، یعنی ایک ایم سی کیوز کے لیے بچوں آپ کے پاس 1 منٹ ٹائم ہوگا۔ تسلی کے ساتھ آپ ایک ایم سی کیوز 1 منٹ میں آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ حصہ معروضی جو 20 نمبر پر مشتمل ہوگا اور 20 منٹ کا ہوگا، تو اس میں کیا چیزیں پوچھی جائیں گی؟ تو بچوں یہ جو میں نے حصہ معروضی آپ کو نصاب میں بتایا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، ان میں سے آپ کے 20 نمبر بنیں گے۔ جیسا کہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں بچوں، یہ 5 نمبر کے آئیں گے، یعنی کہ آپ کے جو 14 اسباق ہیں ان 14 اسباق میں سے کسی بھی چیپٹر سے 5 ایم سی کیوز وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح ادبی اصطلاحات ہیں، تشبیہ، استعارہ وغیرہ، تلمیح ہوگی اس میں، تو اس میں سے آپ کے 5 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے، تو یہ کل 10 نمبر ہو گئے۔ اسی طرح ارکان غزل، مطلع، مقطع اور قافیہ، ردیف وغیرہ یہ بچوں ہم پڑھیں گے، تو یہ بھی 5 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ اسی طرح تذکیر و تانیث کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سے بھی 5 ایم سی کیوز بچوں پوچھے جائیں گے، تو اس طرح کل ملا کے آپ کے 20 نمبر بنیں گے۔ تو حصہ معروضی جو آپ کا پرچہ ہوگا وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور اس کے جو دورانیہ ہوگا، اس کا جو وقت ہوگا وہ بھی بچوں 20 منٹ ہی ہوگا۔ تو بچوں حصہ انشائیہ کی طرف آتے ہیں، توجہ رہے گی۔ حصہ انشائیہ 80 نمبر کا ہوتا ہے بچوں، اور اس کا دورانیہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کا اردو کا پیپر جو ہے اس کے کل نمبر 100 ہوں گے، اور وقت اس کا ہوگا 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے میں آپ لوگوں نے پیپر حل کرنا ہوگا۔ 20 منٹ آپ کے معروضی کے ہوں گے، اور 40 منٹ 2 گھنٹے اور 40 منٹ حصہ انشائیہ کا۔ پہلا سوال آپ کا بچوں حصہ معروضی کی طرف سے ہوگا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ اشعار کی تشریح ہوگی۔ اشعار کی تشریح کتنی ہوگی بچوں؟ 2 اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہوگی، اور حصہ نظم سے یہ 2 اشعار آئیں گے۔ تو بچوں یہاں پہ توجہ رہے گی، پورا سال بچے ہم سے یہی پوچھتے رہتے ہیں، سر نظم کے کتنے اشعار ہوں گے، سر غزل کے کتنے اشعار ہوں گے؟ تو یہ توجہ رہے گی بچوں، جو نظم ہوتی ہے اس کے 2 اشعار آتے ہیں، اور اس میں بچوں کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، 2 اشعار ہوں گے، دونوں کے دونوں آپ لوگوں نے تحریر کرنے ہوں گے۔ نمبر آف ڈویژن کیا ہوگی اس کی؟ کل نمبر اس کے 10 ہوں گے۔ 1 نمبر کا آپ نظم کا عنوان لکھیں گے بچوں، اور 1 نمبر کا شاعر کا نام۔ 2 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، اور 2 اشعار کی تشریح ہوگی، تو 1 شعر کی تشریح 4 نمبر کی ہوگی۔ تو 2 اشعار کی تشریح اس طرح 8 نمبر، اور 1 نمبر کا آپ کا نظم کا عنوان اور شاعر کا عنوان، تو اس طریقے سے آپ کے کل نمبر جو ہے وہ 10 بنیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال بچوں وہ بھی اشعار کی تشریح ہی ہوگی، اور یہ حصہ غزل سے ہوگی۔ حصہ غزل میں بچوں 3 اشعار ہوں گے، اور تینوں کے تینوں اشعار آپ نے تحریر کرنے ہوں گے، ان کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس کی نمبر آف ڈویژن تھوڑی سی مختلف ہے۔ حصہ غزل میں صرف آپ شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور باقی جو 3 اشعار ہیں وہ بالترتیب 3 نمبر کے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے 3 اور 3 6 اور 3 9، 3 اشعار کی تشریح 9 نمبر کی ہو جائے گی، اور 1 نمبر ہوگا شاعر کے نام کا۔ تو اس طریقے سے یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا۔
اس کے بعد بچوں اقتباس کی تشریح جو آپ کے اسباق میں سے آئے گی، تو بچوں 14 اسباق ہیں، تو ان اسباق میں سے 2 اسباق کے جو ہے اقتباس آئیں گے آپ کی تشریح میں، لیکن آپ نے اس کو حل صرف ایک کو کرنا ہے، یہ آپ کے پاس چوائس ہوگی۔ تو اقتباس کی تشریح آپ کی کیسے ہوگی اور یہ کتنے نمبر کی ہے؟ تو کل نمبر یہ 15 ہوں گے بچوں۔ 1 نمبر سبق کے عنوان کا ملے گا، 1 نمبر مصنف کے نام کا، اور 3 نمبر ہوں گے سیاق و سباق کے۔ تو اس طریقے سے 5 نمبر آپ کے یہ ہو جائیں گے اور 10 نمبر کی آپ کی تشریح ہوگی۔ تو یہ سوال آپ کا 15 نمبر پر مشتمل ہوگا اور سب سے زیادہ نمبر والا آپ کا یہی سوال ہے 15 نمبر کا۔ اس کے بعد بچوں 5واں سوال خلاصے کا ہے۔ یہ آپ کے جو 14 اسباق ہیں ان میں سے 2 اسباق دیے جائیں گے، کسی ایک سبق کا آپ لوگوں نے خلاصہ تحریر کرنا ہوگا، اور اس کے بھی 10 نمبر ہی ہیں، لیکن 1 نمبر آپ مصنف کا نام کا آپ کو ملے گا اور 9 نمبر آپ جو خلاصہ تحریر کریں گے اس کا۔ تو اس حوالے سے آپ کو کل نمبر اس کے 10 ملیں گے۔ اس کے بعد 6واں سوال بھی خلاصے کا ہی ہوگا، اور یہ نظم کا خلاصہ ہوگا۔ اس میں آپ نے نظم کا عنوان شاعر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے نمبر نہیں ہوتے، لیکن جو آپ خلاصہ تحریر کریں گے وہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد بچوں درخواست نویسی اور رسید نگاری ہوتی ہے، تو یہ 10 نمبر کی ہے، اور اس میں بچوں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، یہ ممتحن کے پاس چوائس ہوگی کہ آیا وہ درخواست دیتا ہے یا رسید، یہ اس کی ثوابدید پہ ہوگا۔ آپ نے دونوں چیزیں یاد کرنی ہیں، آپ نے درخواست بھی یاد کرنی ہے اور آپ نے رسید بھی یاد کرنی ہے، تو دونوں چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، اور یہ ممتحن کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ درخواست دیتا ہے یا رسید۔ اگر اس نے پرچے میں درخواست دی ہوگی تو آپ نے درخواست ہی تحریر کرنی ہے، اور اگر اس نے رسید دی ہوئی ہے تو آپ کو رسید ہی لکھنا پڑے گی۔ اس کے بعد اگلا کویسچن جو ہے وہ مکالمہ، روداد اور روز نامچے پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی بچوں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، ان تینوں میں سے ایک چیز آئے گی اور وہی چیز آپ لوگوں نے پڑھنی ہوگی، اور وہی آپ لوگوں نے پیپر میں تحریر کرنی ہے۔ مکالمہ، روداد اور روز نامچہ تینوں آپ پورا سال پڑھیں گے بچوں، اس کے میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہ ممتحن کی ثوابدید پہ ہے۔ مکالمہ دے، روداد دے یا روز نامچہ دے، جو سوال آئے گا وہی آپ لکھیں گے، لیکن پڑھنی آپ نے تینوں ہیں، پورا سال ہم یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بچوں آخری سوال آپ لوگوں کا تلخیص نگاری کا ہے۔ یہ بچوں 10 نمبر کا ہے، اور یہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے بچوں۔ ایک نثر پارہ دیا جائے گا اور پھر آپ نے اس نثر پارے کی تلخیص کرنی ہوگی۔ تلخیص کا مطلب ہے مختصر کرنا کسی چیز کو، یعنی ایک نثر پارہ دیا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس تحریر کو مختصر کر دینا ہے۔ جیسے کہ تلخیص کا مطلب ہے مختصر کر دو، چھوٹا کر دینا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا آخری سوال ہوگا، یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ تو بچوں اس طریقے سے یہ سارا جو حصہ انشاء ہے یہ 80 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور حصہ معروضی جو ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح بچوں کل ملا کے آپ کا 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہوگا، 20 منٹ جس میں آپ کے حصہ معروضی کے ہوں گے، اور 2 گھنٹے 40 منٹ جو ہے وہ آپ کے پاس حصہ انشاء کے لیے ہوں گے۔ تو کل نمبر بچوں اس کے 100 ہوں گے، اور کل وقت آپ کا 3 گھنٹے ہوگا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔